بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی کی توبہ اور احادیث نبویہ۔ حدیث شریف کنز العمال شریف کتاب التوبہ میں حدیث نمبر 10,181 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ حدیث شریف کنز العمال شریف کتاب المواعظ میں حدیث نمبر 43,101 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخص نہیں۔ محترم حضرات، آپ نے جوانی کی توبہ کی فضیلت سنی، حکایتیں اور نصیحتیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 75 پر حضرت شیخ شعیب حریفش علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سر سبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ نوجوان تر اور سر سبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات و لذات سے فائدہ اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود محض رضائے الہی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ با کرامت نوجوان، الروض الفائق صفحہ نمبر 166 پر نقل ہے، حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک سفر کے دوران مجھے سخت پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں ایک وادی کی جانب چل پڑا۔ اچانک میں نے ایک خوفناک آواز سنی تو سوچا شاید کوئی درندہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ پہاڑوں سے کسی نے مجھے پکار کر کہا، اے انسان، ایسا کوئی معاملہ نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ولی ہے جس نے شدت حسرت سے ایک لمبی سانس لی تو اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جب میں اپنے راستے کی جانب واپس پلٹا تو ایک نوجوان کو عبادت میں مشغول پایا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنی پیاس کا بتایا تو اس نے کہا، اے مالک، اتنی بڑی سلطنت میں تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ اتنی بڑی سلطنت میں تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ پھر وہ چٹان کی طرف گیا اور اسے ٹھوکر مار کر کہنے لگا، اس ذات کی قدرت سے ہمیں پانی سے سیراب کر جو بسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچانک چٹان سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمے سے بہتا ہے۔ فرمایا، میں نے جی بھر کر پانی پینے کے بعد عرض کی، مجھے ایسی چیز کی نصیحت فرمائیے جس سے مجھے نفع ہوتا رہے۔ تو اس نے کہا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، وہ رب تعالیٰ آپ کو جنگلات میں پانی سے سیراب کر دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ جوانی کو غنیمت جانیے۔ مشکات المصابیح کتاب الرقاق حدیث نمبر 2 جلد صفحہ نمبر 245 پر حدیث نمبر 5174 نقل ہے۔ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اے ملت کے جوانوں، جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں، جب کہ جسم کے اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان نیکو
کار شخص کا بہت بڑا درجہ ہے، لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائے گاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو، یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سدا نہ حسن جوانی رہندی، سدا نہ صحبت یاراں، سدا نہ بلبل باغاں بولے، سدا نہ باغ بہاراں۔ مطلب یہ کہ یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں ہوتی۔